آج پاکستان کو بنے اور بھارت کو آزاد ہوئے 76 برس ہو گئے ہیں، اور 76 برسوں سے ان دونوں دیشوں کے بیچ جو تنازع ہے مسئلہ کشمیر کے نام پہ چل رہا ہے، اور میں اور بشانی صاحب کم از کم کوئی 18-20 سال سے، جب سے یہ یوٹیوب پہ ہم ایکٹیو ہوئے ہیں، یہ باتیں بھی کر رہے ہیں۔ پچھلے ایک شو میں بشانی صاحب نے اپنی کتاب کے حوالے سے جو بڑی اہم باتیں کی کہ یہ مسئلہ کشمیر اور اس پہ یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن ہے اس کا کیا پولیٹیکل، لیگل، انٹرنیشنل، کانسٹیٹیوشنل اسپیکٹ ہے، وہ بیان کیا۔ ہمارے ویورز نے اس شو کو بے تحاشا پسند کیا۔ انہوں نے کہا ہمیں پہلی بار مسئلہ کشمیر سمجھ آیا ہے ٹھیک سے، نہ صرف مسئلہ کشمیر بلکہ وہ جو یو این او کی اس میں انوالومنٹ ہے اور پاکستان انڈیا کا جو کھیل ہے وہ کیا ہے۔ اور آج کی اس مختصر گفتگو میں ہم اسی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے 76 برس گزر جانے کے بعد کے تناظر میں بشانی صاحب کی رائے لیں گے، اور ساتھ ہم دونوں ملکوں کا ایک ہلکا پھلکا تناظر جو ہے وہ بھی دیکھیں گے کہ 76 برسوں بعد کون کہاں پہنچا اور کون کہاں پیچھے رہ گیا۔ بشانی صاحب بہت بہت شکریہ جڑنے کا۔ دیکھیے 76 برس ہو گئے، اور آپ نے تو اپنی کتابوں میں سارا وہ مسئلہ اپنے جو پڑھنے والے ہیں، جو آپ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھا دیا۔ لیکن آج کے دن، خاص طور پر آج کے دن، جب پاکستان ایک نئے ملک کے طور پر مرز وجود میں آیا اور بھارت انڈیپینڈنٹ ہوا برٹش راج سے، تو آج کے دن پریسائزلی جب پاکستان میں نیا ایک وزیر اعظم بھی آج کے دن میں آ چکا ہے، نگران وزیر اعظم، اور ہم کو 1.5 سال کی پاکستان میں خوفناک ٹربولنس بھی دیکھتے ہیں پولیٹیکل، اور آگے بھی نہ رکنے والی ہے، تو سر آج کے دن آپ اپنی دھرتی یعنی کشمیر کی دھرتی کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں سارے منظرنامے کو؟ دیکھیں جی، یہ تو ہر سال ہم ایک ہی بات گزشتہ کئی سالوں سے، جیسا کہ آپ نے فرمایا، آپ دہرا رہے ہیں، اور یہ ایک اس طرح کی ایک مایوس کن سچویشن ہے کہ جس میں ایک سرکل میں ہم لوگ گھوم رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارا تو ایک آپٹیمزم ہے، تو ہم ہر سال یہ ہوپ رکھتے ہیں کہ ممکن ہے نیکسٹ ایئر جو ہے وہ سچویشن ڈیفرنٹ ہوگی، اور اس میں ایک ممکن ہے کہ کوئی انڈیا پاکستان کے درمیان جو پیس پروسیس ہے یا جو ایک ٹینشن چل رہی ہے، اس کے اندر کوئی بڑی تبدیلی آئے گی، یا ایون مسئلہ کشمیر کو لے کے تو ممکن ہے کوئی اس طرح کی تازہ کوئی سوچ، کوئی معاملہ جو ہے وہ سامنے آئے، لیکن ہر دفعہ وہ پھر یہ آ جاتا ہے 14 اور 15 اگست، اور اس میں ہمیں جو ہے وہ بالکل ایک جو ہے نا ایک سامنے اس مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس عرصے میں اگر کوئی تبدیلی آئی ہے تو نیگیٹو ہے۔ اب دیکھیں گزشتہ 4-5 سال سے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسپیسیفکلی جو ملٹری لیڈرشپ ہے، اس نے جو ہے وہ بڑی حد تک انڈین سب کانٹیننٹ میں جو پیس اور وار کے حوالے سے اپنا ڈاکٹرائن جو ہے وہ چینج کیا، ہم یہ کہتے آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم یہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ اس وقت کی جو ملٹری لیڈرشپ تھی اس نے ریپیٹڈلی اس چیز کا اظہار کیا ہے کھل کے کہ ہم نے جو ہے وہ ڈاکٹران چینج کیا، جس میں سر فہرست جو ہے وہ باجوہ صاحب تھے۔ اس سے پہلے بھی جو ظاہر ہے چیف گزرے ہیں انہوں نے بھی اس طرح کی بات کی ہے، یہ کیانی کے دور سے یہ شروع ہوا تھا، لیکن باجوہ صاحب نے زیادہ کھل کے بات کی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہندوستان کے ساتھ جنگ جو ہے یہ اب ہمارے بس کی بات نہیں رہی ہے، چونکہ ہمارے مسائل جو فزیکل، لاجسٹک اور جو فائنینشل اکنامک مسائل ہیں وہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتے، جو کہ ظاہر ہے کسی ایک ملٹری لیڈرشپ کا موقف نہیں تھا، بلکہ یہ پاکستان کے جو اسٹریٹجک ظاہر ہے جو پلانرز ہیں یا اکنامک جو نو ہاؤ رکھتے ہیں، ان سب کا اس میں ان پٹ جو ہے وہ شامل تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی ملک کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب اس کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے، ملٹری لیڈرشپ، وہ خود ہی جو ہے وہ کہہ دے کہ نہیں جی ہم جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے اب جو ہے وہ لڑائی لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں،
اور ایک ایسے موقع پہ کہہ دے کہ جہاں پہ کوئی امن مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں یا پیس نیگوشیٹ نہیں ہو رہا ہے. اگر پیس نیگوشیٹ ہو رہا ہے تو آپ ایسی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ امن کو سپیس دے رہے ہیں اور آپ کسی پیس پروسیس کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن ان ایبسنس آف کوئی کسی اس طرح کے پروسیس کے جب آپ یہ کہتے ہیں اور آپ امن کے سلسلے میں کوئی تجویز بھی نہیں دیتے، تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو ایک سیدھا ایک سرنڈر ہوتا ہے کہ جس میں آپ ملیٹریلی اناؤنس کرتے ہیں کہ جی ہم جو ہے اس میں مزید آگے جو ہے وہ کنٹینیو نہیں رکھ سکتے. یا تو آپ کہیں کہ جی ہمارے جو ہے وہ پالیسی اب بن گئی ہے پیس، اور ہم پیس کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس لیے ہم جو ہے وہ جنگ اور جنگ کے ساتھ جو جڑے ہمارے خیالات تھے ان میں تبدیل لاتے ہیں، تو پھر تو بات ہی ایک دوسری آ جاتی ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹرکوں میں جو ہے وہ پیٹرول نہیں ہے یا ہمارے ٹینکوں میں پرزے نہیں ہیں تو ہم یہ جنگ نہیں لڑ سکتے، اور یہاں پہ آپ اس کو ختم کر دیتے ہیں فل سٹاپ، آگے آپ نہیں کہتے کہ ہم آگے پیس کی طرف بڑھیں گے، تو یہ سرنڈر ہوتا ہے ہر اعتبار سے. اگر اس کو آپ کوئی جو ہے وہ ملٹری سائنس یا وار سائنس کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جہاں پہ لیڈرشپ نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ یہ جو لڑائی انہوں نے گزشتہ 70-75 سالوں سے چھیڑی ہوئی ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جانے کے فوراً بعد وہی پرانی بولی جو ہے وہ بولنی دوبارہ جو ہے آپ کے سامنے آنی شروع ہو گئی ہے، جس کی ایک ریفلیکشن آپ نے آج بھی دیکھی ہوگی کہ جو آپ کے موجودہ جو ہے وہ چیف ہیں آرمی کے، انہوں نے بھی جو ہے وہی پرانا جو ریٹرک ہے اس کو دہرایا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ دشمن اور ہم دشمن کی ہر جو ہے وہ کوشش کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی انہوں نے اس ساری سٹیٹمنٹ کو واپس جو ہے وہ ریورس کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا جو چکر چل رہا ہے ایک وشیس سائیکل جس کو آپ کہتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ ایک بات آپ لے کے تو اس کو دہراتے ہیں ہر سال جا کے، تو واپس جا کے آپ وہیں پہنچتے ہیں سکیئر ون پہ. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ از ویری ڈس اپوائنٹنگ، اور یہ جو ہے یہ پاکستان کی پالیسی میں آپ کو تبدیلی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. جس طریقے سے جو ہے انہوں نے نہ صرف یہ کو آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ کی بات نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے انہوں نے یہ پورے معاملات کو ری سیٹ کرنے کی کوشش کی اور یہ بات کرنے کی کوشش کی پیس اور وار کے حوالے سے، اور مسئلہ کشمیر پہ ایک نیا سٹینڈ لیا. اور یہ آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی آرمی چیف نے جو کہا کہ جی مسئلہ کشمیر پہ اس وقت تک بات نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ 5 اگست 2019 کا مسئلہ جو ہے وہ ریورس نہیں ہوتا اور یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کی روشنی میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ریفرینڈم یا جو بھی ان کی ڈیمانڈ ہے پلیبیسائٹ اس کا انعقاد نہیں ہوتا. اب اس میں آپ دیکھیں سب سے مزے کی بات، اب اس پہ ہم نے بڑی بات کی، آپ نے بھی ریفرنس دیا ہے، لیکن اس میں ایک امپارٹنٹ بات جو ہے جو 5 اگست 2019 کا سٹیپ تھا گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے، وہ ڈائریکٹلی جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی تمام قراردادوں کو انویلیڈیٹ کر دیتا ہے. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے اندر جو ہے وہ جو بھی جتنی بھی قراردادیں ہوئی ہیں وقتاً فوقتاً، ان کے اندر ایک چیز یہ رہی ہے کہ انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ اپنے انڈر ایڈمنسٹریشن جو ان کی ٹیریٹوریز ہیں ان میں کسی قسم کی تبدیلی سے باز رہیں. یعنی اس میں وہ تبدیلی نہیں لا سکتے، یہاں تک کہ حکومتوں کی تبدیلی کی بات میں کر رہا ہوں، ایڈمنسٹریٹو چینج آئے کہ آپ اس ٹیریٹوری کا پورا جو ہے وہ تاریخ اور جغرافیہ، اس کا لیگل کانسٹیٹیوشنل ہر چیز جو ہے وہ بدل کے رکھ دیں. تو یہ جب 5 اگست 2019 کو یہ ڈیسیجن ہوا تھا تو یہ ڈائریکٹلی جو ہے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کو آپ سیٹ اسائیڈ کرنا یا ان کی نفی کرنے یا ان کی ایک طریقے سے جو ہے جو ختم کرنے کا ایک اعلان تھا. تو 2019 سے لے کے تو آپ یہ دیکھیں کہ 19, 20,
21, 22 اور 23 4 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود پاکستان کی طرف سے آپ یہ دیکھیں گے کسی طرح کا کوئی ایسا سٹیپ سامنے نہیں آیا جس میں انہوں نے یہ ایکنالج کیا ہو کہ یہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں جو ہیں وہ بے اثر اور ختم ہو جاتی ہیں انڈیا کے اس ایکٹ کی وجہ سے، یا اگر یہ ہو گئی ہیں تو ہم بطور پارٹی جو مطالبہ کرتے رہتے ہیں جی کہ قراردادوں کی امپلیمنٹیشن ہو اور اس طرح کا پروسیس ہو، اس سلسلے میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں ٹوٹل انہوں نے اپنی جو ہے وہ ایک میوٹڈ قسم کی پوزیشن دکھا رہے ہیں جو 5 اگست 2019 سے لے کے اب تک۔ تو اب آ کے تو اچانک یہ جو انہوں نے ری ایکٹیویٹ کیا ہے پورے مسئلے کو، اس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ صرف یہی نہیں ہے کہ وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیڈرز جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے انٹرنیشنلی ایک بار پھر جو انہوں نے جو سیٹ اپ بنایا ہوا تھا، جس طرح کے لوگ انہوں نے جو ہے وہ انگیج کیے ہوئے ہیں جو انٹرنیشنلی مسئلہ کشمیر کو لے کے جلوس نکالتے ہیں انڈین ایمبیسی کے سامنے یا دیگر جو انٹرنیشنل اداروں کے سامنے، ان کو انہوں نے ری ایکٹیویٹ کیا ہے۔ اور یہ گزشتہ 1-2 مہینے سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اسی طرح پھر ایک بار پھر جو ہے وہ انٹرنیشنلی اس مسئلے کو اٹھانے یا اس کو انٹرنیشنلائز کرنے کی جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں کلیئر ہوتی ہیں اس پہ، لیکن اس میں سب سے بڑی چیز یہ کلیئر ہو رہی ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے جس قسم کی ڈپلومیسی ہے کہ جی ایک طرف تو ہم نے کچھ نہیں کرنا جی، ہم جنگ کر ہی نہیں سکتے وغیرہ وغیرہ، دوسری طرف پیس پروسیس کے اوپر کسی طرح کا کوئی فیصلہ کن بات کرنے یا قدم اٹھانے سے جو ہے وہ گھبرانا، اور تیسرا جو ہے ایک کنسیڈریبل ٹائم بائی کرنے کے بعد دوبارہ اس مسئلے کو پھر وہیں سے سٹارٹ کرنا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے ایک طرح کی بہت ہی قابل اعتراض قسم کی ڈپلومیسی کی دنیا میں ایک عمل ہے کہ جس میں آپ جو ہے وہ اپنی ایک ڈبل سپیک اور اس طریقے سے ایک ٹائم بائی کر کے تو آپ جو ہے وہ اپنے موقف کو پھر دوبارہ وہیں سے جو ہے وہ ری انسٹال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے پاکستان میں، جشن آزادی بنا رہے ہیں، اس میں بھی جو جوش و خروش تھا وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے بہت سارے لوگ جو ہے وہ کسی بات کا بہت بڑا ماتم کر رہے ہیں۔ ممکن ہے اس کے پیچھے ایک فیکٹ یہ بھی ہوا ہو کہ بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا اور بغیر ڈیو پروسیس کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، بہت زیادہ جو ہے وہ پولیس کی طرف سے ظلم و تشدد بھی ہوا، چہ جائے کہ کس کے خلاف، لیکن ظاہر ہے بنیادی طور پہ وہ سٹیزن ہیں اس کنٹری کے۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہے وہ کافی ایک مایوس کن قسم کا ایک پہلو تھا۔ اگر آپ کچھ ویڈیو دیکھیں تو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جہاں آفیشیلی چھٹی منسوخ کر کے تو 14 اگست بنانے کا حکم دیا گیا سرکاری اداروں کو، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو 14 اگست کے جلوس نکلے ہیں اس میں 14 لوگ بھی نہیں ہیں، اس میں 5 سے 10 سے زیادہ لوگ، وہ سامنے آپ کی پکچرز بھی ہیں، سٹینڈ سٹل پکچرز، اور جو ہے وہ دوسری جو ہے موونگ جو ہے بنتے ہیں ویڈیو آج کل وہ بھی ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ لگا لیں آپ کے لوگوں کی مایوسی اور ان کی لاتعلقی جو ہے وہ ایک خاص شکل اختیار کر چکی ہے یہ سارے پروسیس کے بعد۔ جی بشائی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے جنرل باجوہ ریٹائرڈ کی اس خاص بریفنگ کا اشارہ دیا کہ انہوں نے کہا اب ہم جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان نے کشمیر کے نام پہ کوئی 4 جنگیں تو آفیشیلی لڑی ہیں اور ان آفیشیلی بہت سارے یدھ کیے۔ جب وہ اپنے آپ کو قابل سمجھتے تھے، جب ایون وہ اس قابل ہو گئے کہ ہندو پنڈت جو تھے ان کا ایکسیڈس کروانے میں کامیاب ہو گئے، اس کے باوجود جنگ تو پھر بھی کوئی نہ جیت سکے، بلکہ ریزلٹنٹلی 1971 میں ایک بہت بڑی جنگ ہارے اور آدھا پاکستان گنوا بیٹھے۔
اب جو نئی لیڈرشپ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی، وہ اب جو کچھ کہہ رہی ہے وہی جو اقوام متحدہ کی بات، ریزولوشن کی بات، جس کا آپ نے ذکر پچھلے ایک شو میں میرے ساتھ بہت ہی تفصیل کے ساتھ کیا، آپ نے اپنی کتاب میں بھی اس کا بہت تفصیلی ذکر کیا ہوا ہے. تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس یا اسٹیک ہولڈرز کے پاس کوئی اور جسٹیفیکیشن ہی نہیں رہی پبلک کنزمپشن کے لیے؟ کشمیر کا ذکر تو انہوں نے اب کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ پھر اس کے ذکر کے بغیر ان کے وجود کی کیا یعنی جسٹیفیکیشن ہوگی؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف وہ اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے کر رہے ہیں، یا وہ واقعی کوئی نہ کوئی ڈسرپشن بھی، جیسے 1990s میں جموں کشمیر میں ہوئی، اس طرح کی ڈسرپشن بھی کریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ تو یہ مسئلہ ان کی سروائیول کے ساتھ جڑا ہوا ہے، چونکہ اس مسئلے کو اگر آپ مائنس کر لیں تو ڈیفینیٹلی ان کو ہر سٹیپ پہ جو ہے وہ اپنی ایگزسٹنس اور اپنی جو ہے وہ موجودگی کی جوازیت پیش کرنی پڑے گی، اسپیسیفکلی ایک ایسے موقع میں جب پاکستان میں سوشل میڈیا یا الٹرنیٹیو جو میڈیا ہے اس پہ بڑے پیمانے پہ یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، یعنی ایوری سنگل تھنگ جس میں کہ جو ماضی میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ اب ڈسکس ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کونسل بنائی ہے انہوں نے، ایک اکنامک کونسل ٹائپ چیز جس میں ملٹری چیف اور پرائم منسٹر اور اس طرح کے لوگوں کو انہوں نے شامل کیا، اور اس کا مقصد جو ہے وہ پاکستان کی زرعی زمینوں کو ایک طریقے سے جو ہے وہ انٹرنیشنل کمپنیوں کے حوالے کرنا ہے. اب اس میں بڑا ایک امپارٹنٹ پوائنٹ ہے جو اسٹریٹجک اور ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے امپارٹنٹ ہے. اب کہتے تو وہ یہ ہیں کہ جی یہ جو زمینیں ہیں یہ ہم سعودی عربیہ، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور اس طرح کی دوسری کمپنیز کو جو کارپوریٹ فارمنگ میں ہیں ان کو دے رہے ہیں، تو وہ انویسٹمنٹ کریں گے بہت بڑے پیمانے پہ، بلینز، یعنی یہ اپراکسیمیٹلی کوئی 28 to 30 بلین ڈالر کی بات کر رہے ہیں ہم، جو کہ ایک حساب سے آپ دیکھیں تو سی پیک سے بھی ایک اگلا سٹیپ جو ہے سمجھا جا رہا ہے، چونکہ سی پیک تو ایک پھیلا ہوا منصوبہ تھا، تو یہ تو صرف ایک شعبہ جو ہے آپ کا ایگریکلچر. اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عرب کنٹریز کی کارپوریشنز ہیں جو کارپوریٹ فارمنگ کے ذریعے یہ زمینیں جو ہے ہمارے تھرو انویسٹ کریں گی، تو اس کے بعد وہ فصل جو ہے کاٹ کے لے جائیں گے تو زمینیں تو ہماری ہیں. یہ ان کا جواب ہے، جس پہ پاکستان کے جو سنجیدہ اکانومسٹ ہیں انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ زمین کوئی ذاتی طور پہ تو کوئی آدمی نہیں خرید رہا، یہ تو کارپوریشنز خرید رہی ہیں. تو مثلاً ایک جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل کارپوریشن جو ہے وہ آپ کی 200 لاکھ ایکڑ زمین خرید رہی ہے، آپ بیچ رہے ہیں، تو کل اس کارپوریشن کے اگر 65% شیئرز جو ہیں وہ کوئی تیسری کارپوریشن خرید لیتی ہے، فار ایگزامپل انڈین کارپوریشن ہے ایک، تو آپ اس کو کیسے منع کر سکتے ہیں؟ تو جو اگر خرید لیتی ہے آپ کی 200,000 ایکڑ زمین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اس زمین سے جڑے ہوئے تمام ڈیسیجن جو ہیں وہ کارپوریشن کرے گی، جس کو آپ اس وقت جو ہے وہ ایک سیکیورٹی رسک یا اسٹریٹجک رسک جو ہے وہ قرار دیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہے اس کو نہ آپ کسی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، نہ کسی بھی فورم پہ اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، نہ ہی جو ہے وہ کوئی کسی بھی جگہ پہ چارہ جوئی کا کوئی طریقہ ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتی. اس میں جو ڈیسیجن میکنگ پاور ہے وہ صرف ملٹری چیف اور پرائم منسٹر جو ہے وہ ان کے پاس ہوگی. اور بیسیکلی ظاہر ہے کہ اس میں 100% جو یہ سارا ایشو ہے یہ ملٹری پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، چونکہ ان کی وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی افرادی قوت ہے، سولجرز ہیں، مشینیں ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور اوپر سے ملٹری یہ بھی کلیم کر رہی ہے کہ ہمارا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے اسمال جو اسکیل پہ ایگریکلچر کو رن کرنے کا اور سبزیاں پیدا کرنے کا اور اس طرح کی چیزیں کرنے کا. تو یہ ایک مثال آپ دیکھ لیں کہ جب آپ اس حد تک آ جائیں کہ آپ ملک کے جو اثاثے تو اپنی جگہ ہیں نا، کہ آپ نے سٹیل مل بیچ دی یا آپ نے کوئی اور اس طرح کی انڈسٹریل یونٹ بیچ دیا یا کوئی ایئرپورٹ آپ نے آؤٹ سورس کر دیا، جس کے لیے آپ نے ایک نیا لفظ
ڈھونڈا ہے آؤٹ سورسنگ کا. اور اس پہ بھی اگر آپ پوری طرح بات کریں, آؤٹ سورسنگ ہم بھی کرتے ہیں. آؤٹ سورسنگ یہ ہوتی ہے کہ میرا کوئی بزنس ہے تو میں اسے اپنے آفس میں چلانے کے بجائے میں اس کو آؤٹ سائڈ لوگوں کو دیتا ہوں, لیکن اس بزنس کے میں کوئی شیئر تو کسی کو نہیں دے رہا نا, میں تو ایڈمنسٹریٹو ہیلپ کے لیے جو ہے وہ آؤٹ سائڈ ملازمین جو ہوتے ہیں, امپلائی جو ہوتے ہیں, ان کو دیتا ہوں کہ آپ میرا یہ کام کریں. لیکن یہاں پہ یہ جو ایئرپورٹ دے رہے ہیں ان پہ بات ہو رہی ہے 51 اور 49 شیئرز کی, اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہم آؤٹ سورسنگ کر رہے ہیں, جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکچولی جو ہے وہ ایسس بیچ رہے ہیں کلیئرلی, اور وہ بھی میجارٹی, جس میں یہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ کی پاور جو ہے وہ انٹرنیشنل کارپوریشنز کے پاس جا رہی ہے. تو اس حساب سے آپ یہ دیکھیں تو پاکستان اس وقت فار سیل ہے, اور وہ فار سیل اس لیے ہے کہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سروائیول کا. انہوں کو جس حد تک انہوں نے اپنے ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں, اور جو ان کے لگژری قسم کا لائف سٹائل ہے, جو ان کی مراحت ہیں, جو ان کے بلز ہیں, ان کی پیمنٹ کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے ادر دین دیٹ کہ آپ بلینز آف ڈالر جو ہے وہ کہیں سے لے کے آئیں اور مزید جو ہے وہ 2-4 سال 5 سال جو ہے وہ گزاریں, جو کہ ایگزیکٹلی ہو رہا ہے. تو ان حالات میں جناب یہ آپ کے سامنے ہے سچویشن کہ اس میں یہ لڑنے کی باتیں کرنا ہے. یہ جو چیف نے جو ہے وہ تقریر کی ہے کہ جی ہم دشمن کی ہر عزائم کو ناکام بنانے کے لیے بیٹھے ہیں, اور ہم جو ہے وہ آخر دم تک لڑیں گے اور ملک پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. تو آنچ آنے کے تو اس سے اور کوئی بس طریقہ ہے ہی نہیں ملک پہ آنچ آنے کا, کہ جب آپ پورے ملک کو ہی جو ہے وہ فار سیل پہ لگا دیں. میں پرائیویٹائزیشن کی بات نہیں کر رہا, وہ ایک آئیڈیالوجیکل بحث ہے, اس میں چلیں آپ لیفٹ ہیں یا رائٹ ہیں تو آپ اپنے آئیڈیالوجیکل لیننگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ تو آپ سیدھا سیدھا اپنے اثاثے بیچ رہے ہیں, اور ایک ایسا اثاثہ بیچ رہے ہیں جس کی دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ آپ اپنی زرعی زمین جو ہے اس کو جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ فار سیل لگا کے بیٹھے. جی بشانی صاحب, آپ نے آؤٹ سورسنگ کی بات کی, تو پاکستان کی طرف سے جو نیا ایک فارمولہ سامنے آیا ہے کہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں, مجھے تو یوں لگتا ہے وہ آؤٹ سورس نہیں کر رہے بلکہ خود آؤٹ سورس ہو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا آپ نے کہا اپنے اثاثے بھی بیچ رہے ہیں, اور خود کو وہ پیش کر رہے ہیں اپنے دوست ممالک کوٹ ان کوٹ یعنی عرب ممالک کی خدمت میں کہ ہمیں آپ آؤٹ سورس کر لیں. تو اس ساری سچویشن میں پاکستان آرمی کا یہ کوئی نیا ٹرینڈ تو ہے نہیں, یہ سالہ سال سے اپنے آپ کو آؤٹ سورس کرتے رہے امریکیوں کے لیے, چائنیز کے لیے, کہ جناب ہم وار آن ٹیرر کا معاملہ ہو, کوئی معاملہ ہو, ہمیں ڈالر دیں, ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. بلکہ اگر ضرورت پڑے تو ہمارے فوجی ہزاروں کی تعداد میں سعودی عرب بھی چلے جائیں گے, کام کریں گے, اور امریکہ جہاں کہے گا وہاں بھی چلے جائیں گے. لیکن اب ان کو اس طرح کی پیشکش نہیں ہو رہی. ایسا نہیں ہے کہ وہ خود رک گئے ہیں, تو ان کی آمدن کے ذرائع جو پہلے وار آن ٹیرر سے جو آمدن ہوتی تھی وہ ختم ہو چکی ہے. افغانستان سے امریکہ چلا گیا ہے, تو اب وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک نیا انوکھا انداز سیکھا کہ ہم اپنے ہی دیش میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کس طرح پیش کر سکتے ہیں یا بیچ سکتے ہیں. بشانی صاحب, لیکن یہ آؤٹ سورسنگ اگر ہم کشمیر کے کانٹیکس میں دیکھیں پاکستان آرمی کی, تو انہوں نے پاکستان سے جہادی تیار کیے ہوئے تھے اور باقاعدہ ان کو بہرحال آؤٹ سورس کیا ہوا تھا, یہ میں ماننے والی بات ہے, تب انہوں نے آؤٹ سورس کیا ہوا تھا. تو بشانی صاحب اب جو حالات ہیں دنیا میں, نہ عرب ممالک ان کو روم دینے کو تیار ہیں کہ یہ کشمیر کا جہاد کریں, نہ کوئی ویسٹرن ممالک اب برداشت کرنے کو تیار ہیں, نہ ان کی اپنی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی رہی ہے. اور اس ساری صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کشمیریوں کے لیے تو ایک اچھا سائن ہے کہ کم از کم ان پر پریشر نہیں ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کے کشمیر میں تو یہ کچھ نہیں کر سکتے, پاکستانی جو کشمیر ہے جہاں سے آپ کا تعلق ہے وہاں پہ عام لوگوں پہ کتنا دباؤ ہے اگر آج ہم 76 برس بعد دیکھیں تو؟ دیکھیں, اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کا ایک جو نیا ٹویسٹ اور ٹرن ہے, اس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر جو ہے وہ اب بالکل ایک ایسے سٹیج پہ آ گیا تھا کہ اس کو حل ہو جانا چاہیے, ایک طرف لگ جانا چاہیے. اگر اس میں کوئی دیر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کی طرف سے ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اسسمنٹ کے مطابق انڈیا جو ہے وہ اس وقت انٹرنیشنلی جو انڈیا کی ڈپلومیٹک جو اسٹرینتھ ہے، انڈیا کی جو اکنامک اچیومنٹس اور جو اس کی اسٹرینتھ ہے کہ اس حساب سے وہ اب تھرڈ لارجسٹ جو جی ڈی پی کے حوالے سے آگے بڑھ رہا ہے، جو اس کی انٹرنیشنل ٹریڈ اور انویسٹمنٹ ہے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت جو ہے انڈیا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر جیسے مسئلوں پہ کوئی ڈراسٹک قسم کا ایکشن لے کے تو اس کو سنبھال سکے، جس طرح اس نے 5 اگست 2019 کو لیا اور اس کو سنبھالا۔ وہ ایک بہت بڑا ڈراسٹک ایکشن تھا، چونکہ وہ ایک طریقے سے مسئلہ کشمیر کو دفن کرنے والی بات تھی، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ نہ صرف جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کو ایک طرف پھینکتا تھا بالکل، جن پہ انہوں نے اتنا شور ڈالا ہوا ہے 70 سال سے کہ جی یہ قرارداد آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ قرارداد آپ یہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا 370 جب بخشی غلام محمد کے دور میں 370 ڈسکس ہوا تھا تو پاکستان سیدھا واشنگٹن گیا اور جا کے جو ہے وہ امریکی صدر سے یہ خط لکھوایا انڈیا کو کہ آپ کشمیر کے اندر جو ہے جو تبدیلی لا رہے ہیں، حالانکہ یہ 370 والی بات تھی، تو یہ جو ہے یہ یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کی جو ہے خلاف ورزی ہے اور ہم اس میں مداخلت کریں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں اور انڈیا کے حوالے سے یہ کتنا امپارٹنٹ مسئلہ تھا۔ اور جب 5 اگست 2019 میں وہی کام پورا ایک ڈراسٹک انداز میں ہوا تو آپ ایک ملک بتا دیں جس نے کوئی اس طرح کی پوزیشن اختیار کی ہو، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت انڈیا اس پوزیشن میں تھا کہ وہ فار ایور اس مسئلے سے جان چھوڑا سکتا تھا۔ جہاں تک وہاں کے تعلق ہے، ابھی آپ دیکھیں 3-4 دن پہلے فاروق عبداللہ نے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا پرو انڈین پالیٹیشین کے طور پہ جاننے میں جو ہے وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے، اس نے بھارتی پارلیمنٹ لوک سبھا میں کھڑے ہو کے تو یہ مطالبہ کیا کہ جی پاکستان کے ساتھ بات کریں، اور یہ کہا کہ پاکستان کے ساتھ بات کیے بغیر اس مسئلے کا حل ہی نہیں نکل سکتا۔ آپ نے غالباً اس کی وہ اسپیچ دیکھی یا نہیں دیکھی۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جموں کشمیر کے پالیٹیشنز کو یا وہاں کی رائے عاموں کو انفلوئنس کرتا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ وہاں کے پالیٹیشین اپنے مفادات کے لیے اب فاروق عبداللہ کو اپنی صفائی پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس صفائی کے پروسیس میں وہ پاکستان کا یوز کر رہا ہے۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، چونکہ بے جے پی کے ساتھ مل کے تو حکومت کرنے کا یا وہاں پہ جو فیوچر کی بارگیننگ کی جو اس کی خواہشات تھی وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، تو اس لیے اس نے پاکستان کا آواز جو ہے وہ کھڑا کر دیا کہ پاکستان سے بات ہو نہیں سکتی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یعنی پھر ہم سے بھی جو ہے بات اگر نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا، حالانکہ وہ بات اپنی کر رہا تھا وکالت۔ یہ بات وہاں پہ ہے، جو بات یہاں پہ ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا اس طرف کی، تو اس طرف کا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور پرو پاکستانی فورسز کے لیے اس طرف سے مراد پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سب سے زیادہ ڈپریسنگ پیریڈ جو ہے وہ یہ ہے۔ اور اسی لیے میں نے پہلے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ذرا وہ ویڈیو اور وہ فوٹوگراف دیکھیں جس میں کہ 10 آدمی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے سب سے بڑے شہر میں انہوں نے جلوس نکالا ہوا ہے جو اپنے آپ کو پرو پاکستانی کہتے ہیں، اور وہ پاکستان کا جشن آزادی جو ہے بنانے کے لیے جس پہ پوری سرکاری انویسٹمنٹ ہے، جس کے لیے انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ باقاعدہ چھٹی کینسل کی بلکہ اسکولوں میں اور سرکاری اداروں میں سرکولیشن جاری کیا کہ جی آپ جو ہے وہ آ کے تو یہ سیلیبریٹ کریں۔ تو اس میں جو کالجز سے اسٹوڈنٹ وہ نکال کے لے آئے، وہ کالج کی جو ہے وہ پریمیسز سے باہر نکلنے کے بعد وہ اپنے نعرے کشمیر بنے گا خود مختار اور اس طرح کے نعرے لگاتے ہوئے اپنے جلوسوں میں چلے گئے، اور وہ حیران اور پریشان دیکھتے رہ گئے کہ ہم ان کو نکال کے لائے ہیں تو یہ باہر آ کے تو انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اب یہ موسٹ ڈپریسنگ قسم کے دور سے گزر رہے ہیں، چونکہ ان کے جو کارنامے ہیں اور جس طرح کی پاکستان میں لڑائی جاری ہے، جس طرح ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے، غربت، بے روزگاری اور مایوسی پھیل رہی ہے۔ پچھلے سال آپ کہتے تھے 8 لاکھ لوگ جو ہے وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے، اس سال 16 لاکھ سے اوپر چلے گئے۔ جو پاسپورٹ بنانے کا ریشو ہے
وہ دوگنا ہو گیا ہے. جس قصبے میں چھوٹے سے ٹاؤن میں 20,000 پاسپورٹ بنتے تھے وہاں 40,000 بنتے ہیں. اور لوگ ہر قیمت پہ یعنی اپنی جان کی قیمت پہ بھی ملک چھوڑ کے بھاگنے کے لیے تیار ہیں، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جان بھی چلی جائے لیکن یہاں سے بھاگو. تو اتنا جو ڈپریسنگ قسم کا ماحول جس ملک کے اندر ہو، اور اوپر سے حکمران طبقات گھما پھرا کے تو پھر آ کے وہی باتیں کریں کہ جی انڈیا دشمن، اور ہم جو ہے ہر قیمت پہ اپنا تحفظ کریں گے، ہم جناب جو ہے وہ آخر وقت تک لڑیں گے اور شہید اور فلاں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پھر جعل سازی کے زمرے میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. لوگ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑے برے طریقے سے ریجیکٹ کرتے ہیں. جی بشائی صاحب، آپ نے انٹرسٹنگ اسپیکٹ کی طرف اشارہ کیا کہ ریسنٹلی جس طرح فاروق عبداللہ بھارت کو ڈراتا ہے پاکستان کا نام لے کے، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ آن بورڈ بھی نہ ہو، اور عبداللہ فیملی ہو یا مفتی فیملی ہو، ان کے بارے میں پاکستان میں یہی تاثر ہوتا ہے کہ یہ پرو بھارت ہے، مگر بھارت کے اندر ان کے بارے یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ دونوں طرف کھیلتے ہیں، اور وہ کھیلتے رہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. مگر آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف اشارہ کیا کہ اصل میں سارا پرابلم یہ ہے کہ وہ چونکہ اب اقتدار میں یعنی پاور میں آنے کا ان کا چانس نہیں ہے، تو وہ پھر کبھی ادھر سے ڈراتے ہیں کبھی ادھر سے ڈراتے ہیں. مگر آج کی بھارت کی سرکار ڈرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ بھارت بہت مختلف ہے، بھارت بھی مختلف ہے، اور آج کی رجیم بھی بھارت کی بہت فرم ہے اور اپنے ڈیسیجنز میں بہت کلیئر ہے، کلیئرٹی رکھتی ہے. اس ساری سچویشن میں آخر میں بشائی صاحب آج کی ڈسکشن میں ہم یہ آپ سے انالیسز لینا چاہیں گے کہ یہ جو باتیں آپ نے بتائیں وہ ہم 76 برس بعد ویسا ہی منظرنامہ دیکھ رہے ہیں، لیکن آگے آنے والے 2-3 سال، اگرچہ آپ نے اشارہ کیا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو آؤٹ سورس کرتے ہوئے اب مزید ٹائم نکالنا چاہتی ہے، یعنی جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ، کہ چلو جی جتنا وقت گزر جائے اتنا ہی اچھا ہے. لیکن یہ وقت کب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے اسٹیک ہولڈر کشمیر کو بیچتے ہوئے اور کتنے سال گزار پائیں گے؟ کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ان کی نظر جو ہے نا وہ پڑ گئی ہے پاکستان کے ان ایسٹس پہ جو ابھی تک ان کے ہاتھوں سے بچے ہوئے تھے، جس میں کہ زمینیں، اب جب دیکھیں گے پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا رقبہ ہے، زرعی زمینیں ہیں جو قابل کاشت ہیں یا ان کو قابل کاشت بنایا جا سکتا ہے. اس طرح کی جو ہے انہوں نے اب اس کو جب بیچنے کا وہ شروع کیا ہے پروسیس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت آخری حد تک پہنچ چکے ہیں. اور اس کے پیچھے پرائم منسٹر کی باقاعدہ ایک بہت امپارٹنٹ قسم کی، سابق پرائم منسٹر کی ہے، اب تو سابق ہو گیا کل سے وہ، اس نے کہا کہ جی ہمیں سعودی عرب اور یو اے ای نے یہ کہا کہ جی آپ ہمیشہ آ کے قرض مانگتے رہتے ہیں، جو اب ہم آپ کو نہیں دیں گے، تو آپ جو ہے وہ جا کے تو وہاں پہ جو ہے وہ منصوبے شروع کریں تو ہم ان میں انویسٹمنٹ کریں گے. تو اس لیے ہم نے جو ہے یہ زرعی منصوبہ شروع کیا ہے، جس میں کہ وہ اس سکیل پہ ایک بات کر رہے ہیں کہ 30 ہزار جانور جو ہے ایک فارم میں جو ہے نا وہ پالنے کی بات کر رہے ہیں، جو کہ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا کے جو ہے وہ سب سے بڑے فارمز وہاں پہ ڈیولپ ہونے کی بات ہو رہی ہے. تو اس حساب سے یہ اثاثے بیچ کے تو یہ زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 سال گزارا کریں گے. اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ کرائسس شروع ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں تو جو ہے فار سیل ہیں، اس میں تو آپ نقد پیسہ لے کے 28-30 بلین ڈالر تو آپ اپنی عیاشیاں یا اپنے فارن جو آپ کے قرضے ہیں، اسپیسیفکلی اس وقت پاکستان جو ہے وہ اگلے 6 مہینے میں اس کو کم از کم 20 بلین ڈالر جو ہے وہ ادا کرنے، اس طرح کی چیزوں سے وہ ہارڈلی میٹ کریں گے. یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو کوئی بہت بڑا کوئی بوسٹ آنے والا ہے. اور وہ جو ہی جو ہے وہ یہ چیز سامنے آئے گی، عوام کے سامنے آئے گی، تو ایک نئے کرائسس پیدا ہوں گے، چونکہ اس طرح کے منصوبوں سے اب کسی طریقے سے بھی عوام کو نہ تاریخ میں کبھی ہوا ہے اور نہ آئندہ ہو سکتا ہے کہ عوام کو کوئی ریلیف مل سکے. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے اب جو ہے وہ زوال کا ٹائم آ گیا ہے. اور اگر یہ پاکستان میں کسی بنیادی تبدیلی کی طرف نہیں جاتے، اپنی مراحت ختم نہیں کرتے، یہ جو ان کا بجٹ ہے اس کو ری ایلوکیٹ نہیں کرتے،
تعلیم اور صحت پہ بجٹ نہیں لگاتے، ڈیفنس سے نکال کے تو دیگر جو تعلیم ہے، صحت ہے یا غربت ہے، اس کو ختم کرنے پہ نہیں لگاتے، تو یہ کرائسس مزید گہرے ہوں گے اور یہ انہی کرائسس کا شکار ہوں گے۔ اس حساب سے دیکھ لیں تو یہ آخری لوگ لگتے ہیں مجھے کہ جن کو جو ہے یہ دھچکا برداشت کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ بشانی صاحب۔ آج ہم 76 برس کے بعد پاکستان کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، اور چلتے چلتے میں تھوڑی سی کمنٹری آپ سے لینا چاہوں گا کہ پاکستان کے بارے میں تو آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ شاید اب آخری کچھ سٹیک ہولڈر رہ گئے ہیں جو شاید اس طرح سروائیو کر پائیں، اور پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اور آپ کی کمنٹری مختصر یہ لینا چاہوں گا کہ بھارت ان 76 برسوں میں کہاں سے کہاں آگے چلا گیا، اوپر چلا گیا، کیسے دیکھتے ہیں اس کے سفر کو؟ نہیں، بھارت کے حوالے سے تو یہ اب دنیا بھر میں جی کنسنسس آف اوپینین ہے کہ بھارت جو ہے وہ ایک سکسیس سٹوری بن گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھارت کے اندر جتنے مسائل تھے وہ سارے حل ہو گئے، غربت ختم ہو گئی، یا وہاں پہ جو طبقاتی تقسیم ہے یا اس طرح کے جو چیلنجز ہیں، لٹریسی ہے، اس طرح پسماندگی ہے، بہت سارے ان کو چیلنجز اب بھی درپیش ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ان کو مکمل طور پہ ختم کرنے کے لیے بھارت کی جو موجودہ سوسائٹی ہے اس کو ایک ترقی یافتہ سوسائٹی میں بدلنا ضروری ہے۔ یہی فرق ہے ترقی پذیر اور ترقی یافتہ دنیا میں، کہ ترقی یافتہ دنیا نے یہ سارے جو ہمارے مسائل ہیں جس میں تعلیم ہے، صحت ہے، صفائی ہے، اور یہ جو پسماندہ قسم کی سوشو اکنامک سیٹنگز ہیں، ان کے خلاف ایک سکسیسفل قسم کا وہ کیا ہے۔ لیکن بھارت جو ہے وہ 76 سال میں ایک سکسیس سٹوری کے طور پہ ابھرا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ جتنے آپ کے انڈیکیٹرز ہیں انٹرنیشنلی اکنامک اسپیسیفکلی جو انڈیکیٹرز ہیں ان میں جو ہے وہ اس وقت بھارت نمبر 1 جا رہا ہے، اور جس تیزی سے وہ چھلانگیں لگا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئندہ جو ہے 2-3 برسوں میں اب وہ 3rd لارجسٹ جو ہے اکانومی تو اس حساب سے بن گئی ہے پر کیپیٹا انکم کے حوالے سے، لیکن انفیکٹ جو پوٹینشل ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں، دوسری طرف اگر آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کو دیکھیں، بھارت میں تعلیم کو دیکھیں، اور جس طریقے سے اس کی کریڈیبلٹی ڈیولپ ہو رہی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی اور میتھ اور فزکس میں، تو یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں کہ بھارت جو ہے وہ ایک سکسیس سٹوری ہے، اور پاکستان کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ یہ سیکھتے ہیں کہ بھارت نے 1990 میں جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کا پروسیس کیا تھا تو ہم بھی زمینیں بیچ دیں، تو یہ پھر الٹا سیکھنے والی بات ہے، چونکہ بھارت نے جو پرائیویٹائزیشن کیا تھا اس میں ہر چیز پہ کنٹرول آج بھی بھارت کی ریاست کا ہے، پورا 51% یا 100% اس نے کسی کو نہیں دیا، جبکہ یہ جو ہے یہ زمینیں بیچنے کے عمل کو جس طرح ہمارے ہاں دیہاتوں میں جنہوں نے وہ اوور سپینڈنگ کرنے والے کچھ زمیندار گھرانے ہوتے ہیں اور بالآخر زمینیں بیچ کے تو قرضے اتارتے ہیں، وہ حالت ہو گئی ہے پاکستان کی۔ بہت شکریہ بشانی صاحب، آپ نے درست کہا، اور میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے ہی شو میں وقت نکالا اور بھرپور طریقے سے بات چیت کی۔ ویورز، بات چیت سن رہے تھے بیرسٹر حمید بشانی صاحب کی۔ انہوں نے آخر میں جو بات کی کہ بھارت 76 برسوں بعد ایک سکسیس سٹوری ہے، اور پاکستان بدقسمتی سے 76 برسوں بعد ایک فیلڈ سٹیٹ کے طور پر سامنے آ چکا ہے، اور بھارت کے حوالے سے پوری دنیا کا یہ خیال ہے کہ یہ سینچری بھارت کی سینچری ہے۔ بہرحال دونوں دیشوں کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، لیکن یہ مجھے اندازہ ہے کہ بھارت کی عوام تو مبارکباد کو دل سے تسلیم کرے گی، اور وہ اس کے ڈیزرو بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کی عوام اس وقت لاسٹ ہے، یوم سیاہ منا رہی ہے، اور پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم مبارکباد کیسے لیں، چونکہ عوام کے پلے تو وہاں کچھ نہیں پڑا، چاہے پاکستان کی کوٹ ان کوٹ مین سٹریم لینڈ ہو، چاہے وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر ہو، مسائل جھونکے تو ہیں بلکہ تباہی کے دہانے کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور آلموسٹ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ مایوسی بے انتہا ہے، اور وہاں کے چیف آرمی سٹاف یہ بات بار بار کرتے ہیں کہ مایوسی سے باہر نکلنا ہے،
لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مایوسی سے نکل پاتے ہیں یا نہیں. آج کی بات چیت میرے ساتھ اور برسٹر بشانی صاحب کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.